شیخ مرتے وقت میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی میں یہاں ہوں۔ شیخ میرے بیٹے اور بیٹیاں کہاں ہیں؟ اولاد جی پاپا یہی ہیں ہم بھی۔ شیخ تے پھر نال والے کمرے دا پکھا کیوں چلدا پیا ہے؟ انتے بند کرو۔ ایک میراثی کو چوری کے جرم میں گدھے پر بٹھا کر منہ کالا کر کے گھمایا گیا۔ جب چکر پورے ہوئے تو گھر آ کر بیوی سے کہنے لگا، لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ میں گدھے سے گر جاؤں، لیکن میں گرا نہیں، اللہ نے عزت رکھ لی۔ تیرا نام چاند پر لکھنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک تو میرا ہاتھ نہیں جاتا، دوسرا یہ خیال مجھے دوپہر کو آتا ہے، اور تیسرا امی نے دور جانے سے منع کیا ہے۔ پٹھان نے رشتے والی آنٹی سے کہا، آنٹی جی میں جہیز نہیں لوں گا۔ آنٹی جہیز تو دور کی بات ہے، پتر تمہیں کوئی لڑکی دے دے بڑی بات ہے۔ ایک سردار کسی ڈر و خوف کی وجہ سے سخت بیمار ہو گیا۔ اس کا ایک دوست اسے دیکھنے گیا اور پوچھا، یار کیا ہوا تجھے؟ سردار نے گھبراتے ہوئے کہا، یار میرا ایک کلاس والا مر گیا ہے۔ دوست نے کہا، تو یار اس میں اتنی گھبرانے اور ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ سردار نے کہا، اس کا رول نمبر 20 تھا اور میرا 21، اب میری باری آئے گی مرنے کی۔ لڑکی، یہ ٹی وی کتنے کا ہے؟ دکاندار، 50,000 کا۔ لڑکی، اتنا مہنگا؟ ایسا کیا خاص ہے اس میں؟ دکاندار، لائٹ جانے کے بعد آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے۔ لڑکی، اوہ واو، پیک کر دو اسے۔ آفس میں دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا، یار آج تمہارے موبائل پہ بہت لو یو کے میسیجز آ رہے ہیں، خیر ہے؟ دوست نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اوئے اج غلطی نہ تیری بھابی دا موبائل چک لیاندا ہے۔ ویلکم مولی سیزن۔ میراسی کی گرل فرینڈ مولی والے پراٹھے کھا کر ڈیٹ پر آئی۔ میراسی کی تھوڑی دیر بعد بس ہوگی تو ناک پر ہاتھ رکھ کر بولا، آج کیا کھا کر آئی ہو؟ گرل فرینڈ بولی، زعفرانی حلوہ۔ میراسی جانو، تمہاری زبان کا اعتبار کروں یا ڈکار کا؟ حکومت نے اعلان کیا کہ جس کے 12 بچے ہوں گے اسے 2 مربع زمین ملے گی۔ ایک صاحب ڈرتے ڈرتے اپنی بیگم سے بولو، دیکھو 7 بچے ہمارے ہیں، 4 میرے دوسری بیوی سے ہیں جو میں نے تم سے چھپا رکھی ہے، اور ایک بچہ اور بھی ہے جو کسی قانون کی کتاب میں ظاہر نہیں کیا۔ اگر تم تعاون کرو تو ہمیں بھی 2 مربع مل سکتے ہیں۔ بیگم کی اجازت ملنے پر شام کو صاحب 5 بچے اکٹھے کر کے لے آئے۔ جب فائنل گنتی کی تو اپنے بچوں میں سے 4 کم تھے۔ بیگم سے پوچھا، ہمارے 4 بچے کدھر ہیں؟ بیگم نے جواب دیا، جن کے تھے وہ لے گئے۔ ڈاکٹر، آپ کے شوہر کا مکمل چیک اپ کیا ہے، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہے، اور مجھے تو کبھی ٹھیک ہی نہیں لگے، بس بچوں کی خاطر گزارا کر رہی ہوں۔ دکاندار گاہک سے، اس بوری پہ مت بیٹھنا، پھٹ جائے گی۔ گاہک، کیا اس میں غبارے ہیں؟ دکاندار، نہیں، کیل ہیں۔ جس طرح ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک کنگال مرد کے پیچھے کئی عورتوں کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ سردیوں کی رات تھی، بجلی بند تھی۔ گاؤں میں ایک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر سے عورت نے پوچھا، کون؟ جواباً ایک مرد بولا، تمہارا خاوند بوٹا۔ عورت گھبرا کے بولی، ہائے میں مر گئی، پھر اندر کون ہے؟ ایک مولوی صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے، ایک وقت ایسا آئے گا جب بھائی کا بھائی نہیں، بہن کی بہن نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، سب کو بس اپنی فکر ہوگی۔ وہ کون سا وقت ہوگا؟ ایک میراثی فوراً بولا، جناب افطاری کا۔ استاد، دلی میں قطب مینار ہے۔ ایک شاگرد کلاس میں سو رہا تھا۔ استاد نے اسے اٹھایا اور پوچھا، میں نے ابھی کیا پڑھایا ہے؟ شاگرد گھبراتے ہوئے بولا، آپ نے پڑھایا ہے دلی میں کتا بیمار ہے۔ بیوی، کل سے اب کہاں غائب ہے؟ شوہر، گھبراؤ مت، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کوئی حرام کام نہیں کروں گا۔ بیوی، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ آپ کوئی حرام کام نہیں کریں گے، مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں کوئی حلال کام ہی نہ کر بیٹھے۔ مریض ڈاکٹر سے، مجھے الٹیاں آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے پرچی پر دوائی لکھ کر دی۔ مریض نے پوچھا، اس دوائی سے کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نے کہا، آپ کو الٹیاں آ رہی ہیں، دوائی کھانے کے بعد سیدھی آئیں گی۔ ایک میراثی نماز پڑھ رہا تھا۔ میراثی کا ایک دوست کو بتا رہا تھا کہ یہ 5 وقت کا نمازی بہت شریف اور بہت نیک بندہ ہے۔ میراثی نماز توڑ کر بولا، اصلی بات تو تم نے بتائی ہی نہیں، اس کو بتاؤ میں نے حج بھی کیا ہے۔
टीचर बताओ कायनात कितनी लंबी है? पप्पू 4.9 फीट। टीचर हैरत से वो कैसे? पप्पू वो हमारे पड़ोस में रहती है। एक साहब कपड़े की दुकान पर गए, बहुत कपड़े देखे, हर कपड़े की गारंटी पूछते। दुकानदार कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। आखिर उसे एक कपड़ा पसंद आ गया। दुकानदार जी कितना कपड़ा दूं? साहब 1 मीटर। दुकानदार सिर्फ 1 मीटर? साहब जी हाँ, दरअसल मुझे ना अपनी टोपी बनवानी है। वैसे इसकी गारंटी क्या है? दुकानदार आपका सर फट जाएगा मगर टोपी का कपड़ा नहीं फटेगा। no. मैंने उदास होकर दिल से पूछा मोहब्बत क्या होती है? दिल ने बड़े आराम से कहा काका मेरा काम सिर्फ फोन सप्लाई करना है। ए बेगैरतियां ना तुसी आप ये याद कीतियां ने। लड़की अपनी दोस्त से दुआ करो मैं फेल हो जाऊं। दोस्त हैरानगी से वो क्यों? लड़की अबू ने कहा फर्स्ट आई तो लैपटॉप, सेकंड आई तो मोबाइल, और अगर फेल हुई तो शादी करवा दूंगा। कभी आपने नोट किया है हीरो को दर्द विलन की पिटाई से नहीं बल्कि महबूबा की दवाई लगाने से होता है। पैसों की कभी टेंशन ही नहीं ली मैंने, जब है ही नहीं तो टेंशन कैसी। मौत के फरिश्ते ने आकर बाबा जी को बताया कि मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। बाबा जी ने बीवी की तरफ इशारा करके कहा वो सामने बैठी है, ले जाओ। तहकीक से साबित हुआ है सबसे ज्यादा समझने वाली जुबान जूतों की है। अपनी सगी बेगम से मोहब्बत हो जाना बुढ़ापे की निशानियों में से एक निशानी है। अगर घर वालों के साथ बैठ जाओ तो समंदर की गहराइयों में पड़े आखिरी पत्थर के बारे में भी बात हो रही हो तो इख्तिताम आपकी बेइज्जती पे ही होना होता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी आंखें बंद करूं तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। no. एक लड़का और लड़की दोनों एक तो नहीं हो सकते थे, इसलिए दोनों ने खुदकुशी करने का सोचा। लड़के ने छलांग लगाई तो लड़की ने आंखें बंद की, बाद में पीछे हट गई। लड़के ने पैराशूट खोला और बोला मुझे पता था कि तुम नहीं कूदोगी। बस उसी दिन से लोगों ने कहना शुरू कर दिया लेडीज फर्स्ट। no. सरदार अपना सारा सामान लेकर न्यूज़ चैनल के ऑफिस पहुंच गया और वहां जाकर बोला वो औरत कहाँ है जो कहती है जाइएगा नहीं रुकिए हमारे साथ रहिएगा, मैं उसके साथ रहने आया हूँ। पता नहीं लोग कैसे छोटी छोटी बातों को शेयर कर लेते हैं। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले बिरयानी खाई, मैंने तो किसी को नहीं बताया। पूछना ये था कि वो कौन से सवालात हैं जिन पर शायर ने कहा है उसने मेरे सवालात पर ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। इतवार को इतनी खुशी बच्चों को नहीं होती जितनी उस बंदे को होती है जो इनको स्कूल छोड़ने जाता है।